رات کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک انجان سا خوف بھی۔ ہنا کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ سامنے رکھی گھڑی کی سوئیاں 12 بجا چکی تھیں، مگر احمد اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ باہر بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور کھڑکی کے شیشے پر پانی کی بوندیں ایسے بہہ رہی تھیں جیسے کسی نے آنسو چھڑک دیے ہوں۔ اچانک دروازے کی کنڈی ہلی اور وہ چمک گئی، دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، مگر دروازہ خود بخود آہستہ سے کھل گیا۔ سامنے احمد کھڑا تھا، مکمل بھیگا ہوا، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہنا کی آنکھوں میں شکوہ بھی تھا اور محبت بھی۔ احمد نے آگے بڑھ کر کہا، ڈر کیوں گئی؟ میں ہوں نا تمہارا احمد۔ ہنا نے گہرا سانس لیا اور کہا، تمہیں پتا ہے میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ احمد نے نرمی سے کہا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری دعا میرے ساتھ ہے۔ اس نے جوتے اتارے، شرٹ بدلی اور پھر ہنا کے قریب آیا، مگر اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جیسے وہ کوئی بات چھپا رہا ہو۔ ہنا نے محسوس کیا، کیا بات ہے احمد؟ تم پریشان لگ رہے ہو؟ احمد نے مسکرا کر کہا، نہیں، بس تمہیں دیکھ کر ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ ہنا نے کہا، جھوٹ مت بولو، تمہاری آنکھیں سب کہہ رہی ہیں۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، کچھ باتیں وقت پر ہی بتانا بہتر ہوتا ہے، ورنہ ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ جملہ ہنا کے دل کو چیر گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس رات دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ بارش کی بوندیں چھت پر گرتی رہیں اور محبت کے کئی انکہے لفظ ان کے درمیان تیرتے رہے۔ اگلی صبح احمد نے گھر میں کچھ خاص تیاری کی۔ کچن سے خوشبو آ رہی تھی، میز پر ناشتہ سجا ہوا تھا۔ ہنا حیران تھی کہ آج احمد اتنا خوش کیوں ہے۔ احمد نے کہا، آج ہمارا نیا آغاز ہے۔ ہنا نے پوچھا، کیا مطلب؟ احمد نے ہنس کر کہا، تمہیں یاد ہے آج ہماری شادی کی 3ری سالگرہ ہے؟ ہنا چونک گئی۔ تمہیں یاد رہا؟ احمد نے کہا، تمہیں بھول جاؤں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا بکس نکالا، اندر ایک سادہ مگر خوبصورت انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی نئی نہیں، بلکہ وہ وعدہ ہے جو میں نے 3 سال پہلے کیا تھا۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد نے آہستہ سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی اور کہا، میں تمہیں دوبارہ پانے کا خواب دیکھنا چاہتا ہوں، ہر روز، ہر لمحہ۔ ہنا نے مسکرا کر کہا، اور میں ہر دن تمہیں نئے سرے سے چاہنا چاہتی ہوں۔ لیکن محبت کی کہانی کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ دوپہر کو احمد کو ایک فون کال آئی، چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ہنا نے پوچھا، کون تھا؟ احمد نے کہا، ایک پرانا دوست، بس کام کی بات تھی۔ مگر اس کے لہجے میں کچھ تھا جو چھپا نہیں۔ ہنا نے سوچا، شاید کوئی بات ہے جو وہ کہنا نہیں چاہتا۔ شام کو جب احمد گھر سے نکلا تو ہنا چپ چاپ پیچھے گئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ احمد کی زندگی میں ایسا کیا ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ احمد ایک پرانی سڑک سے گزرا، ایک دروازے پر رکا اور وہاں کسی سے ملا۔ ہنا نے دور سے دیکھا، وہ ایک عورت تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کون ہو سکتی ہے یہ؟ اس نے خود سے کہا، مگر احمد نے اس عورت کے ہاتھ میں ایک کاغذ دیا اور پھر چلا گیا۔ ہنا گھر واپس آئی، اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ رات کو جب احمد لوٹا، وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا ہے احمد؟ احمد چونک گیا۔ کیا مطلب؟ جو تم نے آج کیا، وہ کیا تھا؟ وہ عورت کون تھی؟ احمد کے چہرے پر حیرت تھی۔ پھر اس نے آہستہ کہا، وہ عورت میری پرانی جاننے والی ہے، میرے دوست کا کیس تھا، اس کے کچھ کاغذات دینے تھے۔ ہنا خاموش رہی، مگر دل میں شک کی ایک لکیر کھنچ گئی۔ احمد نے قریب آ کر کہا، تمہیں مجھ پر شک ہے؟ ہنا نے کہا، نہیں، مگر میرا دل ڈرتا ہے تمہیں کھونے سے۔ احمد نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا،
میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگلے دنوں میں احمد کا رویہ بدلا سا لگنے لگا۔ وہ زیادہ خاموش رہنے لگا، دیر سے گھر آتا، کم بات کرتا۔ ہنا دن رات سوچتی رہتی کہ آخر وہ کون سا راز ہے جو احمد کے دل میں چھپا ہے۔ ایک رات اس نے احمد کے فون پر ایک پیغام دیکھا، کل ملنا مت بھولنا، سب ختم ہو جائے گا اگر تم نہ آئے۔ ہنا کا دل دہل گیا، وہ ساری رات جاگتی رہی۔ صبح جب احمد دفتر گیا تو ہنا بھی پیچھے گئی۔ وہ ایک پرانے پارک میں رکا اور وہاں وہی عورت پھر آئی۔ اس بار ہنا نے قریب جا کر دیکھا، وہ عورت اس سے بات کر رہی تھی، مگر احمد کے چہرے پر دکھ تھا۔ ہنا نے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر سنا۔ عورت بولی، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ تم اپنی بیوی کو سچ بتا دو، اسے حقیقت کا پتہ چلنا چاہیے۔ احمد بولا، میں اسے نہیں دکھانا چاہتا، وہ ٹوٹ جائے گی۔ ہنا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ گھر واپس آ گئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد۔ جب احمد رات کو لوٹا وہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھیں سب کہہ گئیں۔ احمد نے کہا، تم روئی ہو، کیا ہوا؟ ہنا نے کہا، تم کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے، مگر میں تمہیں الزام نہیں دوں گی، بس اتنا کہوں گی، اگر محبت سچی ہو تو راز نہیں ہوتے۔ احمد کے آنسو نکل آئے، وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں سب بتاتا ہوں ہنا، اس نے کہا۔ وہ عورت میری پرانی منگیتر تھی، ہماری شادی طے ہوئی تھی مگر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب تم میری زندگی میں آئے تو میں نے ماضی کو دفن کر دیا، لیکن کل وہ آئی اور بتایا کہ وہ بیمار ہے اور اس کے پاس وقت کم ہے۔ میں صرف اسے مدد دینے گیا تھا، تمہیں دکھانا نہیں چاہتا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی ہے، تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ ہنا خاموش ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ احمد نے کہا، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ تمہیں کسی درد میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے چھپایا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی نفرت کی نہیں، محبت کی تھی۔ ہنا نے احمد کا ہاتھ پکڑا۔ محبت کبھی ماضی سے نہیں ڈرتی، اسے سچائی سے طاقت ملتی ہے۔ احمد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، زندگی پھر معمول پر آ گئی۔ ایک دن احمد نے ہنا کو سمندر کنارے بلایا۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا اور لہروں کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ احمد نے کہا، یہ منظر دیکھو ہنا، بالکل ہماری محبت کی طرح ہے، کبھی پر سکون، کبھی طوفانی، مگر ہمیشہ خوبصورت۔ ہنا نے کہا، اور یہ ڈوبتا سورج جیسے بتا رہا ہو کہ ختم ہونے کے بعد بھی ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ احمد نے کہا، ہاں، جیسے ہم دونوں کا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا جس پر لکھا تھا، جب میں تمہیں پہلی بار دیکھا تب ہی سمجھ گیا کہ محبت وہ نہیں جو دل کو تیز دھڑکائے، بلکہ وہ ہے جو روح کو چین دے۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو نکلے، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ احمد نے کہا، تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جسے کھو کر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ کچھ دن بعد احمد بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، زیادہ ٹینشن مت لیں، دل کمزور ہے۔ ہنا نے ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر دعائیں کیں۔ ایک رات جب احمد نیند میں تھا، ہنا نے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا، اگر کبھی تمہیں کچھ ہوا تو میں ٹوٹ جاؤں گی، تم میری سانس ہو احمد۔ احمد نے آنکھیں کھول کر کہا، میں کہیں نہیں جا رہا، میں تمہاری دعا میں زندہ رہوں گا۔ مہینے گزر گئے، احمد بہتر ہوا، ان دونوں کی محبت اور گہری ہو گئی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن احمد دفتر سے آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہنا جب اسپتال پہنچی تو احمد کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، مگر سانسیں مدھم تھیں۔ احمد نے بمشکل کہا، ہنا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے جہاں بھی ہوں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میری کہانی کی آخری لائن نہیں بلکہ میرا ہمیشہ ہو۔ ہنا چیخ پڑی، احمد نہیں، مگر احمد کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، دنیا جیسے رک گئی تھی۔ کچھ دن بعد ہنا احمد کی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ ایک ڈائری ملی،
जिस में लिखा था, अगर मैं न रहूं तो हुना को कहना कि वो मेरा ख्वाब मुकम्मल करे, हमारा घर, हमारी मोहब्बत और वो कहानी जो हमने साथ लिखी थी। हना ने वो डायरी सीने से लगाई। अहमद, तुम गए नहीं, तुम हर धड़कन में हो। वक्त गुजरा, मौसम बदले, मगर हिना के दिल में अहमद हमेशा जिंदा रहा। हर रात वो चांद को देखकर कहती, तुमने वादा किया था कि कभी दूर नहीं जाओगे, और तुमने निभाया, क्योंकि आज भी जब आंखें बंद करती हूं तो तुम मेरे करीब होते हो। ये कहानी मोहब्बत की नहीं, मोहब्बत खुद थी। एक ऐसा एहसास जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, जहां वादे लफ्ज नहीं, दुआएं बन जाते हैं, जहां जदाई भी मोहब्बत की निशानी बन जाती है, जहां शौहर और बीवी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक रूह के दो हिस्से बन जाते हैं। ये थी अहमद और हना की मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत जो ख़त्म नहीं होती, बस वक्त के साथ और गहरी होती जाती है।